آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اما بعد، پرانی بیماریوں کے لیے جو بہت دیر سے لگی ہوئی ہوں اور ہوں بھی وہی جو بندہ ان کو جانتا ہے، ان کو کوئی نئے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. جو علاج ان کے لیے بنا دیا گیا ہے وہی علاج ان کے لیے کافی ہوتا ہے. اب ایک مثلا بیماری کے لیے کینسر ہے، سر درد ہے، بخار ہے، فلو ہے، ان کے لیے علاج دریافت ہو گیا. مثلا ان کے لیے علاج جو ہے وہ اگر مل گیا ہے، دریافت ہو گیا ہے اور وہ دوائی بالکل اس کو شفا دے دیتی ہے، تو اب یہ بندہ بیماری اس کو وہی ہے، فلو، کینسر ہے، بخار ہے، سر درد ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے کوئی نئی دوائی دیں اور کوئی دوائی دیں جو پہلے نہ ہو. تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ ہی کوئی شفا کا نہیں، کہ تم وہ علاج جو دریافت ہو چکا ہے، وہ جس کا تجربہ ہو چکا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ تو تم استعمال کر نہیں رہے، اور آپ کہتے ہو کوئی نئی دوائی، کوئی نیا علاج، کوئی نئی دوائی بتاؤ. تو تمہارا لگتا ہے کہ ارادہ ہی شفا کا نہیں ہے، ویسے ہی تم جو ہے وقت گزار رہے ہو. اسی طرح کی مثال یہ ہے کہ جو روحانی بیماریوں کی بھی، روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ غفلت ہے، اللہ سے بار بار غافل ہو جانا. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ غیبت ہے، زبان کا غلط استعمال ہے. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے، یہ زنا ہے، یہ شراب ہے، یہ سود ہے. یہ روحانی بیماریاں ہیں. اسی طرح کسی کو سگریٹ اور نشے کی اور وہ بیماری لگی ہوئی ہے، تو یہ روح کی بیماریاں ہوتی ہیں. کسی کو گالی کی، مار پٹائی کی، وہ بیماری لگی ہوئی ہے. وہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے اس کا یہ رویہ، وہ یہی نتیجہ. تو اب آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ بیماریاں جو ہیں اس کا علاج اللہ پاک نے ہم پر نہیں چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علاج بتا کر دنیا میں بھیج دیا. تو اب جو اولیاء اللہ، اہل اللہ، علماء ہیں، تو وہ تو انہی اصولوں کے تحت اس کا علاج بیان کریں گے. تو آپ جو میں آئے ہیں، اگر ہماری یہ غرض ہے کہ ہمیں کوئی نیا علاج، کوئی نئی بات، کوئی نئی ان چیزوں
تو وہ آپ سوچیں کہ آپ کی بیماریاں نہیں ہیں. جس کا زنا ہے اس کا چھوٹ گیا ہے, جس کی غیبت ہے اس کی چھوٹ گئی ہے. کوئی نئی بیماری تو بیان کرو جو پہلے نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کر گئے, اولیاء اللہ نے آپ کو تعلیم نہیں دی ان بیماریوں کا علاج, یا نہیں بتایا بھئی یہ خطرناک ہیں یا ان کو اس سے بچنا کس طرح ہے. اگر تو نہیں, پھر تو آپ کوئی نئی بات تلاش کرو. اگر آپ کی وہ زنا ہی نہیں چھوڑا جا رہا جو 50 سال 40 سال 20 سال جو ہے آنکھوں کا زنا ہو یا کانوں کا زنا ہو یا شرمگاہ کا زنا ہو, وہ شراب بھی نہیں چھوٹے جا رہی, وہ سود کھانا جو آپ کمپرومائز کر بیٹھے ہیں ایسے جیسے گناہ ہی نہیں, تو مکان لے کے بیٹھے ہیں سود پہ ایسے جیسے گناہ ہی نہیں, اور اتنا بڑا گناہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں رات دن. جو بندہ سودی کاروبار, انٹرسٹ بیسڈ کاروبار یا انٹرسٹ بیسڈ, وہ ایسا ہے, قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے, کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا. یہ چھوٹا موٹا گناہ اور بات ہے, نیکی اور بات ہے. یہ تو اپنا یہ, لیکن وہ کیونکہ وہ اس کو چلتے چلتے مہینے سال گزر گئے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا. ایسی بات اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ بھئی اللہ کو بھی یہ ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہی ہے جو کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. آپ اور مجھے جو غیبت کی لت پڑ گئی, ہم نے اس کو نارمل بات سمجھ لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ غیبت کا ختم ہو گیا یا وہ گناہ ختم ہو گیا. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ بیماری کون سی نئی ہے آپ کی, جو آپ نے نئی بات آپ کو بتائیں, نئی چیز آپ کو بتائیں, نیا علاج آپ کو بتائیں. بیماری کون سی نئی بیماری تو بتاؤ نا. جب بیماریاں پرانی ہیں, کسی کو عمل قوم لوط ہے, یہی ہمارے لوگ اسی میں مشغول ہیں. کوئی سود میں اپنا مشغول ہے, کوئی حرام رزق میں مشغول ہیں, کوئی غفلت میں یعنی نماز کو بھولے ہوئے ہیں, اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولے ہوئے ہیں. مکانات کی لڑائی, پیسوں کی لڑائی, جائیداد کی لڑائی, الیکشن لڑ رہے ہیں, کاؤنسلر. شیطان آپ کے سے جیت کے بیٹھا ہوا ہے, اس سے تو آپ نے کبھی نہیں سوچا میں الیکشن لڑوں. شیطان بندے سے, جس بندے کو گناہ میں اس نے مشغول کر دیا, وہ اس بندے سے جیت کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ اس سے الیکشن لڑے نا, اس سے اپنے یہ جو آپ کاؤنسلر اور یہ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے, وہ آپ کی اتنی بڑی زمین جو جنت کی زمین ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہے, وہ تو وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا آپ سے لے کے. آپ اس پہ یہ میرا مکان ہے, وہ یہ میرا مرلہ ہے, یہ میرے 5 کنالے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. تو وہ تو کسی بندے نے کر بھی لیا, چلو مسلمان ہے, کوئی کھائے گا کوئی پیے گا, کوئی کرنا نہیں چاہیے. لیکن انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا یہ طریقہ نہیں رہا کہ وہ اس کے بارے میں لڑے جھگڑے. دیکھیں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی, ہمارے پاس تو چیا ہی کوئی نہیں, وہ جنت کے بھی جو شہزادے ہیں, دنیا پوری کی حکومت آپ کو گویا حاصل ہے سیدنا علی کے بعد. لیکن آپ نے محسوس کیا کہ میری وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اختلاف ہو کے کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے, کسی کی جان چلی جائے, تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں تو اس کی طلب نہیں, اگر آپ حکومت کریں گے اللہ رسول کے حکم کے مطابق تو ٹھیک ہے آپ کریں, یہ لے آپ کریں. آپ نے ساری خلافت جو ہے وہ ان کو دے دی, ساری سپرد کر دی. سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھئی جو صالحین اصل میں ہوتے ہیں, وہ ان کے دل میں جو ہے وہ اس دنیا کی کیا محبت ہوگی, یہ تو ایک پتھر ہے. وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بڑی گیم میں جا رہے ہیں کہ شیطان آپ سے جنت کا الیکشن جیت کے, آخرت کا الیکشن جیت کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کی جنت کی زمین آپ سے قبضہ چھڑا کے گناہوں کی وجہ سے, اور آپ اس کی تو فکر نہیں, اور ایک دوسرے سے لڑ بڑھ کے میاں بیوی ہے, خاندان ہے, رشتہ دار ہے, اور اپنی نشے کی لتوں میں اور دنیا کے کاروباروں میں اور دھوکہ دہی جو ہے وہ
دھوکہ دہی وہ اپنا چل رہا ہے۔ تو یہ بیماریاں پرانی ہیں، ان کا علاج بھی پرانا بیان ہو چکا۔ اب مت کوئی سمجھے مجھے کوئی ایسی کوئی چیز بتائے گا کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر علاج کون بتا سکتا ہے؟ آپ سے کون طبیب بہتر ہے ان چیزوں کا؟ تو وہی جو علماء صلحاء اولیاء اللہ عارفین علماء ربانیین وہ اس کا علاج بتاتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں آپ کو پہلے ہی میں نے پورا مہینہ بتایا ہے، ساری زندگی بتاتے رہے، میں تو اپنے آپ کو ہی بتاتا رہوں، پہلے رکھتا ہوں آپ کو، لیکن کیا ہم سے کوئی دنیا چھوٹ گئی؟ کیا ہم سارا جو جھگڑا ہو رہا تھا، مثلا آپ نے دنیا کی حقیقت سنی، تو کیا آپ کا جھگڑا دنیا کو آپ نے وہ چھوڑ دیا، اس بندے سے ختم کر دیا؟ یا وہ جو حرام کھا رہے تھے، حرام کما رہے تھے، حرام ڈیل کر رہے تھے، وہ چھوڑ دیا؟ وہ نہیں تو آپ نے سنا ہی نہیں، سنتے رہے آپ پھر جو۔ تو ایک پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے، تو وہ ان کا جو بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، بادشاہ وقت نے ان کے لیے اور ان کے جو مہمان آتے مریدین سالکین شگید، ان کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا کہ ان کو میں اتنا وظیفہ الاؤنس۔ پچھلے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا کہ حکومتیں خانقاہوں کا اور مدرسوں کا خرچہ چلاتے تھے، اس لیے لوگ چندہ نہیں کرتے تھے کیونکہ خلافت ہی چلاتی تھی۔ تو ان کا بھی آتا ادھر سے، تو وہ ان کا چل رہا تھا۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ہم ان پر جو ایسے ہی ضائع کرے، درویشوں کو کھلا رہے ہیں، ان کے جو آتے ہیں مہمان، تو ہم کوئی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے، فوج بڑھانے کے لیے، یعنی آرمی بڑھانے کے لیے ہماری حکومت، ہم ادھر خرچہ کریں۔ ہاں بندہ لالچی ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم اپنی حکومت مضبوط کرتے ہیں، اپنے پاؤں مضبوط کرتے ہیں، ہم فوج پہ خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کا بند کر دیا اور فوج پر خرچ شروع کر دیا۔ تو ان کا تو جیسے ایک اور بزرگ شیخ توکل رحمۃ اللہ، ان کا نام ہی توکل تھا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے، ان کے پر بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ یعنی ہاں یہ بندہ آیا کہ آپ کا جو بادشاہ نے وظیفہ لگایا تھا وہ بند ہو گیا، آپ کا وظیفہ بند ہو گیا، آپ کو جو الاؤنس ملتا تھا خرچہ وہ بند ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ کی طرف سے بند ہوا یا اللہ کی طرف سے؟ انہوں نے کہا نہیں بادشاہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا پھر خیر ہے، اللہ کی طرف سے تو نہیں بند ہوا۔ چلے بادشاہ پھر انہوں کوئی یعنی انہوں نے سوچ نہیں بھئی یہ ہو گیا ہم کیسے کھائیں گے۔ بھئی آپ تب فکر کریں جب خدا رزق آپ کا بند کر دے، جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو سود کاروبار کرتے ہوئے اللہ ہی آپ سے ناراض ہے، آپ کیسے اللہ سے ون کریں گے؟ جیتنے آپ جنگ لڑ رہے ہیں اللہ سے، اپنے مال دولت سے، آخر کار آپ نے ہارنا ہے، آپ کے بیوی بچے ہر چیز عزت ایمان سارا چلا جائے گا۔ تو پیسے آپ کو 10 کروڑ آپ کے پاس بھی ہوئے تو کیا آپ کو دیں گے وہ؟ اسی لوگ خودکشی کرتے ہیں، وہ ہر جنگ ہار جاتے ہیں۔ خودکشی کون کرتا ہے؟ ہم اپنے کو کون مارتا ہے؟ جو ہار جاتا ہے، جو اتنا ہار جاتا ہے۔ اور ہمیشہ دنیا داروں نے اور فاسقوں فاجروں نے خودکشیاں کی ہیں، کیونکہ وہ اللہ سے گویا یعنی ہار کے شیطان ان سے جیت گیا، وہ شیطان ان کو تباہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تو نہیں بات، اچھا بات سے خیر کوئی بات نہیں۔ وہ ہوا کہ بادشاہ بیمار ہو گیا کہ اس کی ہوا پیٹ میں آ گئی، اب اس کی وہ یعنی ایسی بیماری کوئی لگی، کوئی اس طرح لگ جاتی ہے بیماری کسی کو، کوئی بہت علاج کرایا کوئی نہ سے۔ کسی نے پھر مشورہ دیا کہ بھئی فلاں بزرگ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے پاس جاؤ دعا کراؤ شاید ہو۔ اب اس کا تو انہوں نے وظیفہ بند کیا ہوا تھا بادشاہ نے، اب وہ کیسے جائے؟ بڑی شرمندگی کے ساتھ وہ بندے بھیجے کہ ہمارے بادشاہ بیمار ہیں آپ آئے۔ انہوں نے کہا ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہاں ہم یہیں بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، اپنے خانقاہ میں، جس کو ضرورت ہو وہ آ جائے۔ بادشاہ پھر جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹ کر، بیڈ پہ لیٹ کر اس کو اٹھا کے، جس طرح اسٹریچر پہ اٹھا کے لاتے ہیں اس طرح اس کو لے کے آئے۔ تو بادشاہ نے کہا میرے لیے دعا کریں، میں بیمار ہوں بڑا سخت، میرے پیٹ میں ہوا پیدا ہو گئی ہے، وہ خارج نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دعا ہم کریں گے آپ کے لیے،
اگر آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کو قیمت ادا کرنا پڑے گی. وہ قیمت کیا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کو اگر تو آپ مر گئے پھر تو آپ ویسے ہی مر گئے، لیکن اگر میں دعا کرتا ہوں آپ ٹھیک ہو گئے تو ساری بادشاہت آپ کو میرے نام لگانا پڑے گی. اور یہ سارا وٹنس کر لیں اور سارے اپنے وزیر وغیرہ بلا لیں، وہ گواہی ہو جائے پوری کہ آپ کی ساری بادشاہ، میں بادشاہ اس کے بعد بن جاؤں. اس وقت تو بادشاہ کو موت نظر آ رہی تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ جب اگر میں ٹھیک ہو گیا تو آپ کی دعا سے آپ میرے لیے دعا کریں، میں ابھی ٹھیک ہو گیا تو میں بادشاہت جو ہے وہ آپ کو دے دوں گا. سارے وہ وٹنس ہو گئے، لکھ دی گئی ہر چیز جو ہے. پرانے زمانے میں لوگ کم از کم کافر بعض ہوتے تھے، بعض فاسق ہوئے، لیکن اپنا جو معاہدہ جو بات کی اس پر قائم رہتے تھے. آج کی طرح کے نہیں، آج مسلمان بھی وہ لکھ لکھا کے کر کے ایسے جیسے کیا ہی نہیں. اور یہ علامت ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا کوئی عہد نہیں اس کا کوئی ایمان، یہ علامت ہے کہ ایمان پایا نہیں جاتا اس میں. یعنی بہت ہی وہ مسلمانی کا نام ہے، ایمان کا حسن اس میں دل میں اگر وہ ہوتا تو وہ کبھی بندہ عہد سے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیونکہ وعدہ خلافی آپ بندے سے نہیں کر رہے، آپ اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جب آپ بندے سے کر رہے ہیں تو اللہ کو وٹنس بنا رہے ہیں. یا اللہ آئی وٹنس، یو آر مائی وٹنس، آئی پرومس دس پرسن آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس، آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دس، آئی ایم گوئنگ ٹو سی ہم، آئی ایم گوئنگ ٹو پے ہم منی. You are promising with Allah, not the person really. The person is only a ploy. The person is only a tool. The person is there to test you only. Allah subhanahu wa ta'ala put him just to test you what you do. But really, you are doing it to Allah subhanahu wa ta'ala, not the person. If you feed anyone, if you look after anyone, it is as though that you've done. Actually, Allah subhanahu wa ta'ala will consider that you have done favor to him on the day of judgment. تو یہ بندہ جو تھا، یہ بادشاہ جو گیا، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں. تو نے فرمایا ٹھیک ہے لکھ دو، ہم حکومت ہماری ہو جائے گی اگر تمہیں شفا ہوگی. تو انہوں نے ایسے ہاتھ ہی پھیرا اس کے اوپر تو اس کی ہوا خارج ہو گئی پیٹ سے. ہوا خارج ہو گئی، جتنی وہ اندر بند تھی وہ اب شفا ہو گئی. اب وہ اس کو لگا کہ میں دنیا پہ آ گیا ہوں، جان آ گئی. کہتے جان ہے تو جہان ہے، لیکن اصل بات یہ ہے ایمان ہے تو جہان ہے. جان تو کافر بھی لے کے پھر رہے ہیں، فاسق بھی لے کے، زانی بھی لے کے پھر رہے ہیں، شیطان بھی جان لے کے پھر رہے ہیں. تو یہ بات غلط ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو آپ کا جہان ہے. اصل میں جان تو کافر فاسق شیطان میں جان نہیں ہے. جانور بھی جان لے کے پھر رہے ہیں، گناہگار بھی، زانی شرابی، سارے جان تو لے کے پھر رہے ہیں، لیکن جہان ان کے لیے جن کا ایمان ہے تو جہان ہے. جان تو شیطان کے پاس بھی ہے لیکن ایمان نہیں، جان تو کافر کے پاس بھی ہے لیکن ایمان نہیں. تو زندگی اصل میں انہیں کی ہے جس میں جان ہے، یعنی ایمان ہے، ایمان کی جان ہے. اور ایمان کی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ایمان کی جان ہے. آگے ایمان ہے، پھر ایمان کی آگے جان ہے. تو وہ بادشاہ اچھا تھا، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ آج کے بعد جو ہے اپنا حکم دے دیا کہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے محل سے ہم خارج ہو جاتے ہیں، ہم جہاں بھی ہیں اپنا رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بس ہمیں اتنا وظیفہ مل جائے ہم کھاتے پیتے رہیں، آپ کی وجہ سے ہماری جان بچی، آپ ہی یہ حکومت آپ کے پاس. آپ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قبول کرنی. اس بادشاہ نے خود ہی دے دی. انہوں نے کہا ہم نے نہیں لینی یہ حکومت، ہم نے تو تمہیں صرف سبق سکھانے کے لیے بات کی تھی. ہم اس کو کیا لے کے کریں گے؟ یہ ساری جو سلطنت کتنی ہے تمہاری کہ جس کی قیمت ایک گندی ہوا ہو. ایک گندی ہوا خارج ہوئی ہے تمہارے پیٹ سے، تو اس قیمت پہ تم ہمیں یہ ساری دنیا دے رہے ہو. جس کی قیمت اتنی گندی ہوا ہو، چھوٹی تھوڑی سی گندی ہوا جو تمہارے پہ، اس قیمت کے بدلے تم ہمیں دنیا کی بادشاہت دے. جس کی قیمت اتنی گندی ہے وہ چیز کتنی گندی ہوگی. تو ہم نہیں لیتے، یہ تم اپنے پاس رکھو. بس تمہیں اس بات کا سمجھانا تھا کہ یہ جو وزیر وغیرہ چیزیں ہیں، یہ دنیا دار تمہارے ساتھ لگے ہوئے، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے.
تم اللہ کے بندوں کی، اللہ کے درویشوں کی نیکی کی جو خدمت کرتے تھے وہ تم سے چھوٹ گئی، شاید اسی وجہ سے تمہیں اللہ پاک نے جو ہے وہ حکومت میں ترقی دی ہوئی تھی، نہ کہ مطلب ہے یعنی تو اس لیے نیک و صالحین کے ساتھ تعلق رکھو، لالچ نہ رکھو اور اچھا حکومت کرو، مجھے جو تم دے رہے ہو حکومت، تو فرمانے لگے گویا کہ تم اللہ کو دے دو. نے کہا اللہ کو کیسے دوں، اللہ پاک نے تو مجھے دی ہوئی ہے، اللہ تو حکومت سے پاک ہے، یعنی کہ بھئی میں بادشاہ سے اللہ پاک کو دوں، وہ تو ہے ہی اس کی ملکیت، وہ تو ویسے ہی مالک حقیقی ہے، ہمارے آپ سے لینے سے تو وہ پاک ہے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کر لو. اگر جتنی پاور، جتنی تمہیں گورنمنٹ ملی ہے، تم اللہ کے حکم کے مطابق کر دو تو سمجھو کہ تم نے اللہ کو دے دی ہے. اس لیے جو ہے اپنا یہ تو میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا تھا کہ ہم وہ کہتے ہیں نا پرانے پاپی، پاپ ہمارے پرانے ہیں، گناہ ہمارے پرانے ہیں، ان کے علاج بھی پرانے ہیں، اب نئے علاج نہیں آئے دریافت. یہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں ہے کہ آج سائنس کینسر کا علاج ڈسکور ہو گیا، کل ایڈز کا ہوگا. جتنا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کرنا تھا ان روحانی بیماریوں کا، گناہ چھوڑنے کا، اللہ سے دوری کا، وہ کر دیا. اس سے زیادہ نہ کسی پر ہو سکتا ہے نہ ہوگا. وہ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی زنا کا یہ علاج ہے، شراب کا یہ علاج ہے، نشے کا یہ نقصان ہے، اور سود کا یہ نقصان ہے، اور فلاں جھوٹ غیبت، اس کے جو علاج اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے بتائے وہی جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہیں. اور آخری بات آپ کو ختم کر رہا ہوں کہ بھئی جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دنیا کو جب اللہ نے پیدا کیا تو 1000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی. کتنی؟ 1000 سال تک دنیا، حکومت ساری. اس کے بعد اللہ پاک نے کہا میں تمہیں زمین پہ بھیج رہا ہوں، کیا کرو گی؟ تو دنیا نے کہا کہ آپ کے عاشقوں کی خدمت کروں گی. اے اللہ جو تیرا ہوگا، تیرا عاشق ہوگا، تجھے صحیح راضی کرے گا، میں اس کی خدمت کروں گی، اس کی میں خادمہ بن جاؤں گی. اور جو میرے عاشق ہوں گے، میری حکومت چاہیں گے اور پیسہ چاہیں گے، مجھ پر عاشق ہوں گے، ان کو ذلیل کر کر کے ماروں گی. اب دنیا بھی ان کو ذلیل کر کے ماری ہے. جتنے لوگ تباہ و برباد و ذلیل ہو رہے ہیں وہ دنیا نے خود ہی ان کو ذلیل کر کے مارا. وہ دنیا کے ہاتھوں ہی مرے، وہ دنیا کے ہاتھوں ذلیل ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھیں. So I also say in English actually that Allah in one of the hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala was said to the dunya, the world, O dunya ikhdimi an akhdimi man khadamani, serve the person, whoever serves me, serve him, honor him. The world to the dunya, Allah said. When he created the dunya, oh Allah, he sent revelation of dunya, you should deal with the people. How? Whoever serves me, whoever makes me objective, my pleasure, the good deeds, serve him. And waman khadamaki fastakhdimi, and whoever serves you, whoever makes you the objective and center of love and attainment, enslave him and drain him, depress him and finish him. And that's what the world is doing. No matter you are pursuing whatever. Dunya has many forms. Money is a form of dunya. Women are form of dunya. Government is form of dunya. Fame is, these are all forms of dunya. If you will pursue them, it's going to destroy and drain and depress you. And if you serve Allah subhanahu wa ta'ala, make Allah objective in halal way, whatever you can get, you pursue your career, whatever, then you will see that the dunya is going to serve you. It's going to give its share. So remember this saying of Allah subhanahu wa ta'ala has commanded already, dunya, serve the one who serves me, and slave the one who serves you and makes you the center of love and objective. Because when Allah subhanahu wa ta'ala created the dunya, it worshipped for thousands of years, and then Allah subhanahu wa ta'ala, I'm going to send you on earth. Dunya, what will you do when you get on earth? It said, I will serve the one who loves you and degrade the one who loves me and who is in my pursuit. So
So try to learn this, inshallah, after Jummah as well. If anyone wants to learn how they can make Allah subhanahu wa ta'ala objective and serve Allah azza wa jal, so that the dunya can serve you rather than you running behind dunya. Dunya runs behind you. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to learn. So sit for a while if you are on a holiday especially and you want to learn how to change things upside down in your favor, how they are now, then you can also set yourself free. Subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sunnat ada farmaya, please perform your sunnah prayers.